میں یتیم تھا، تایا نے مجھ کو پڑھنے لکھنے سے محروم رکھا اور اپنے جانوروں کو چارہ لگانے پر لگا دیا۔ 15 سال کا ہوا تو گھر سے بھاگ گیا۔ ایک ٹرک ڈرائیور مجھ کو ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھ کو بیٹا بنا لیا۔ 3 سال بعد میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ ایک دن مجھ کو فون آیا کہ میرے تایا تائی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ جب پاکستان گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں موبائل ہاتھ میں پکڑی سعودی عرب کے روڈ پر بالکل کھڑا ہوا تھا کہ جو خبر پاکستان سے مجھے پہنچائی گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اتنا ظلم کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب پورے خاندان نے منہ موڑ لیا، صرف میرے تایا ہی تھے جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ کیا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ 25 سال کا نوجوان مرد تھا۔ جب مجھے ان کے پاس بھاگ کر گیا تو تب میں صرف 15 سال کا تھا۔ 10 سال گزر چکے تھے، لیکن 10 سال بعد مجھے واپس یاد آیا کہ عجیب عجیب سے خیالات دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ میں چپ چاپ وہیں قریب کے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا اور میرا خون تھا۔ پاکستان سے خبر ملی تھی کہ ان کا اور ان کی بیوی کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ دونوں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ میرے دایا ابو مسلسل مجھے یاد کر رہے تھے۔ اگر میں گیا تو وہاں جا کر پھنس بھی سکتا ہوں، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن اب میں جوان ہوں، خود مختار ہوں، اپنا کماتا ہوں۔ میں نے اسی روز غور و فکر کر دیا اور پھر میں تھک ہار کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہی فائدہ ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے جال بچھایا جا رہا ہے، اور وہ جال جتنی مضبوطی سے بچھایا گیا، مجھے جیسا شکار اس جال میں پھنس گیا۔ پاکستان کے لیے کھڑی کھڑی ٹکٹ بک کروایا اور میں اب سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ اور گھر بنا لیا۔ جتنی مدد میری اس ڈرائیور نے کی تھی، میں آج بھی اس کی جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی مجھے اطلاع ملی کہ میری ٹکٹ رات کی بک ہو گئی ہے، یعنی میری فلائٹ 10 بجے کی تھی۔ میں نے اپنے تمام ورکرز اور مینیجر کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے کاروبار میں اگر نقصان ہوا تو تم سب کی سیلری کاٹ دوں گا، سب دھیان سے کام کریں گے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں اپنا کاروبار ملازمین پر چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہا تھا۔ 7 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا اور اب یہاں سے پہلی بار کسی دوسرے ملک کے لیے ٹریول کر رہا تھا۔ سامان وغیرہ سمیٹنے کے بعد میں نے اپنا پاسپورٹ دیکھا تھا اور پھر اللہ کا نام لے کر میں ایئرپورٹ پر آ گیا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے میرا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ بلا وجہ وہ مجھ سے گلا شکوہ کریں گے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے تمہاری ذمہ داری لی تھی۔ کئی چیزیں مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی، مگر دماغ پر ہر چیز کی نفی کر رہا تھا۔ بس جتنا بھاگنا تھا تم بھاگ چکے، اب تم کسی پر منحصر نہیں، اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنے دماغ میں بس یہ بات بٹھا لو۔ عجیب ڈر تھا جو میرے سر پر سرایت کر گیا۔ مجھے اس بارش کی رات میں بڑی تھی اور لمحہ یاد کرتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جب مجھ پر کیچڑ اچھالا گیا، میرا دامن کو داغدار کیا گیا۔ اپنا سر جھٹک کر میں دوبارہ وہاں کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی۔ میں اب چپ چاپ جہاز کی طرف بڑھ گیا اور دل میں اللہ کا نام لینے لگا۔ آج جب میں اس سرزمین پر قدم رکھوں گا تو پرہانہ میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، ماضی اس رات میں دفن ہو، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس چیز سے بھاگ رہا ہو وہ چیز آپ کے پیچھے آ ہی جاتی ہے۔ مجھے اپنے سے بعض اوقات گھن آتی تھی کہ کاش میں وہ حرکت نہ کرتا، کاش میں خود کو روک لیتا۔ بے شک میرے تایا نے میرے ساتھ غلط کیا، پڑھانے کے بجائے انہوں نے مجھے باڑی کے کام پر لگا دیا، لیکن جو غلطی میں نے وہاں سے بھاگنے سے کی تھی وہ میں مر کر بھی نہیں بھول سکتا۔ جہاز اپنی بلندیوں پر پہنچا اور میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے ماضی کی اس یاد میں بیٹھ گیا۔ میری جان لے لیتا۔ عام دنوں کے مناسبت آج کا موسم کافی مختلف تھا۔ دوپہر سے ہی بارش کے امکانات تھے، لیکن ابھی تک ایک بوند بھی آسمان سے نہیں ٹپکی تھی۔ تمام کسان دعائیں مانگ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، بارش نہ ہو، کیونکہ اگر بارش ہو گئی تو میرا باڑا بہت گندا ہو جائے گا جسے مجھے ہی صاف کرنا پڑے گا۔ تایا تو بالکل ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے۔ احتیاط کے طور پر ہم نے جانوروں کو اندر کر دیا اور میں خود جانوروں کی نگرانی کرنے کے لیے باڑے کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک بوکھلائی ہوئی لڑکی باڑے کے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 13-14 سال تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ آج کی رات مجھے تمہارے باڑے میں پناہ مل سکتی ہے، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔
میں اس وقت بہت پریشان ہو گیا، میرے پیچھے کافی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سن کر میں حیران رہ گیا اور فوالیا لوگ بولا کہ کون لوگ تمہارے پیچھے ہیں، اپنے دایا کو بلاؤ، جبکہ وہ اچانک میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور میرے پاؤں کو پکڑتے ہوئے بولی، تمہیں تمہارے پروردگار کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں بہت مجبور ہوں، مجھے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، مجھے اس باڑے میں رہنے دو، صبح ہوتے ہی میں کہیں چلی جاؤں گی، ابھی موسم ایسا نہیں کہ میں آگے سفر کر سکوں۔ اور پھر تم جانتے ہو ہمارے علاقے میں کتنا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو سمجھ پاتا۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا کہ دیکھو، یہ باڑہ میرا نہیں ہے، میرے تایا کیا ہے، یہ جانور بھی انہی کے ہیں، اور یہ جگہ بھی تمہیں اگر رہنا ہے تو تمہیں انہی سے اجازت لینی پڑے گی، میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے رونے سے اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ پلیز تم رو مت، جو بھی مسئلہ ہے تم میری تائی کو بتا سکتی ہو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی، بہت اچھی عورت ہے، میرے تایا سے بھی اچھی۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ، خدا کے لیے میری مدد کر دو، میں مر جاؤں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں اب خاموش ہو گیا۔ مجھے اس لڑکی پر اب رحم آنے لگا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے باڑے کا دروازہ کھول دیا۔ جتنی پریشان وہ مجھے نظر آ رہی تھی، مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کا خیال کرتا۔ وہ اندر آ گئی، جبکہ باڑے کا دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے کپڑے کافی خراب ہو گئے ہیں، کیا تم مجھے اپنا کوئی جوڑا لا کے دے سکتے ہو؟ دیکھو اس میں کتنا کیچڑ لگ گیا ہے۔ میں نے اب اس لڑکی کو فرصت سے دیکھا اور لمحے بھر کے لیے میں چونک گیا۔ وہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی، دودھ سے بھی زیادہ چمکتا ہوا رنگ۔ میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا کہ ہاں، میں تمہیں لا دیتا ہوں، تم اس پردے کے پیچھے کپڑے تبدیل کر لینا، تمہارے جسم پر بھی کیچڑ ہوگا۔ اس نے نفی میں ہلایا، جبکہ میں چپ چاپ باڑے کے اس حصے کی طرف آ گیا جہاں اکثر جانوروں کی حفاظت ہوتی تھی۔ میں نے اپنا ایک جوڑا نکالا اور اس کے قریب آ کر اس کی طرف بڑھایا تھا، تاکید کی تھی کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے تم بیٹھ جاؤ، تائی سے میں کھانا لے کر آتا ہوں، پھر تم کھانا کھا لینا۔ میں باہر آ گیا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی آج کی رات مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ میں باہر آیا تو معمول کے مطابق اب بارش شروع ہو چکی تھی اور بہت تیز ہو گئی تھی۔ میرا سر جھٹکا اور چپ چاپ اندر چلا گیا۔ کچن میں کھانا بن چکا تھا، تائی اب آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ بے شک مجھے باڑے کے کام پر رکھا گیا تھا، لیکن کھانے کے لیے کبھی بھی تائی یا منع نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سب سے اچھی تھی۔ میں نے اپنے لیے اور اس لڑکی کے لیے کھانا نکالا۔ میں عموماً 3 روٹی لیتا تھا، آج میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ایک کھا لوں گا، باقی اسے دے دوں گا، کم کھاؤں گا تو میں مر نہیں جاؤں گا۔ یہ احساس اچانک ہی میرے دل میں اجاگر ہوا، حالانکہ میں ایسا نہیں تھا، اپنا کھانا میں کسی کو نہیں دیتا تھا، کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں۔ خیر، میں کھانا لیے جیسے ہی باڑے میں داخل ہوا، اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے کپڑے تبدیل کر رہی تھی، سائے میں اس کے عکس نظر آیا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا، شرم سے میری آنکھیں خود بخود نیچے ہو گئیں، میں ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ یہ لمحہ نہ جانے کیوں مجھے عجیب کیفیت میں جھڑکتا۔ اچانک اس لڑکی نے پیچھے مجھے پکارا تھا، کیا تم آ چکے ہو؟ میں نے اب خود کو سنبھال لیا، اس لیے اپنے لہجے میں قابو پاتے ہوئے بولا، ہاں میں آ گیا ہوں، تم نے کپڑے تبدیل کر لیے تو آ جاؤ، ہم ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ چند لمحے بعد وہ باہر آئی تو ایک نظر اس پر ڈال کر میں سر جھکا لیا۔ میرے کپڑوں میں اس کا وجود کافی ڈھیلا لگ رہا تھا اور وہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ تمہارے پیچھے لوگ کیوں پڑے ہیں؟ کہاں سے بھاگ کر آئی ہو؟ کوئی چیز چوری کی ہے؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اگر میں نے تمہیں سچائی بتائی تو تم مجھے یہاں سے نکال دو گے، اس لیے جب تک میں یہاں ہوں تو میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں فوراً بولا کہ مگر کیوں؟ کچھ تو بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا، بلکہ تمہارے لیے تائی اور تایا سے بات کروں گا، تمہیں باڑے میں نہیں بلکہ گھر کے اندر رہنے کی اجازت مل جائے گی، آگے تمہیں بھاگنا بھی نہیں پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ سر جھکائے بولی کہ پلیز خدا کے لیے تم گھر کے اندر نہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ باڑے میں ایک لڑکی موجود ہے، مجھے بھوکے بھیڑیے کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو فوراً خبر پہنچا دیں گے اور مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس لیے میں تم سے درخواست کرتی ہوں۔ فی الحال میں چپ رہا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا اور میں پھر چارپائی سے اتر کر
भूसे की तरफ चला गया ताकि इसी के साथ लेके लेट जाऊं, और फिर मुझे उठता हुआ देखकर बोली कि क्या हो रहा है, वो सोने का इरादा नहीं है, शायद तुम्हारा ये आराम का वक्त है। मैंने इस बार उसे चौंक कर देखा। आखिर इसे कैसे पता कि ये वक्त मेरे आराम का है? और बात संभालते हुए बोली, अमूमन बाड़े संभालने वाले इस वक्त सो जाया करते हैं, क्योंकि इसके जानवर सुबह के वक्त नहीं उठा लेते हैं ताकि खाना मिल सके। इसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उसको देखते हुए बोला कि यहीं पर सो रहा हूँ, तुम आज मेरी चारपाई पर आराम कर लो, सुबह तक तुम चली जाओगी ना? जबकि वो हाँ में सर हिलाकर लंबी होकर लेट गई। मैं भी चुपचाप नीचे जमीन पर भूसे के साथ लेट गया। आंखों से कोसों दूर थी। कहने को मैं 15 साल का था, नई नई जवानी चढ़ रही थी, अजीब सी ख्यालात आज दिमाग में आ रहे थे। मैं झटक कर था। आज कल मेरे हाथ में एक मोबाइल था जिसने मेरा दिमाग मजीद खराब कर दिया था। अब भी चुपचाप बाड़ी की छत को घूर रहा था। यकीनन वो किसी सोच में मुब्तला थी। न जाने क्यों मेरा दिल इससे देख कर मचल गया। इसके साथ बातें करने को दिल चाहा, लेकिन इसको खिंचा खिंचा अंदाज मुझे कुछ भी रोक करने से रोक रहा था। बहुत ही तमीज़दार और सलीका शुमार लड़की थी। फ़िलहाल मैंने आंखें बंद कर ली और जब गहरी नींद में सो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, मगर कुछ ही देर के बाद मुझे ज़मीन पर बेचैनी महसूस हुई। मुझे शुरू से ही चारपाई पर सोने की आदत थी, कभी भी ज़मीन पर नहीं लेटा था। अब्बा की ज़िंदगी में भी और अब्बा के मरने के बाद भी। अब मैं जाग गया, नज़रें बाड़े के अंदर घूम आईं तो सब चीज़ें महफूज थीं। बारिश अब भी ज़ोर शोर से हो रही थी। मेरी नज़र भटकती हुई उस लड़की पर चली गई और वो काफ़ी तरतीब से गहरी नींद सो रही थी। अचानक ही मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और कदम ब कदम चलता हुआ चारपाई के करीब आ गया। दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ हो गईं। दिल अजीब कैफ़ियत में मुब्तला था जब अचानक मैंने अपना काँपता हुआ हाथ और उसका दुपट्टा खींचकर उसके हाथ में वो सब कर गया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मेरी जान निकल जाती थी। अब भी मैं मज़ीद गहराई में जाता जब अचानक एक और हॉस्टल मुझे पुकारा। सामने एक खूबसूरत दूशीज़ा खड़ी हुई थी और वो मुझसे खाने के बारे में दरियाफ़्त कर रही थी, जबकि मैंने मुख्तसर सा मेन्यू बताकर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अब ध्यान लगाने पर भी माज़ी उन दर्दनाक यादों में नहीं जा पा रहा था, जिसका सोचना भी मुझे गुनाह लगता था। पैसेंजर भी अब मुझसे बातें करने लगे, जिनकी वजह से मैं अब अपनी हकीकत में लौट आया। कुछ देर के लिए मेरी ज़िंदगी से गायब हो गया, लेकिन नहीं जानता था कि ये माज़ी जो मुझे अचानक याद आने लगा, ये मेरा इतना बड़ा इम्तिहान लेगा। रफ्तार कभी थम सकी है और ना कभी थम सकेगी। एक लंबी मुसाफ़िर तय करके मैं फ़जर की अज़ान से कुछ देर पहले पाकिस्तान लैंड हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा जब मुझे सफ़र करके अपने गाँव जाना था। एक बार फिर माज़ी की उन यादों में खो गया जो सिलसिला मैंने जहाज़ में बैठकर किया था। उस लड़की के साथ मरासिम बढ़ाकर मैं खुद को तंग रह गया था। इसने मुझे रोकने की कोशिश की थी, वो मुझे रोते-रोते मना कर रही थी, मगर मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मुझ पर शैतान सवार हो चुका था, जिसके बायस मैं समझने की सलाहियत से महरूम हो गया। लेकिन अगली सुबह मेरे लिए जानलेवा थी। मुझे इस नामुनासिब हालत में मेरे ताया ने देख लिया। उसने आते ही मेरी कमर पर ज़ोर से छड़ी बरसाई। हड़बड़ाकर जागा वो लड़की भी खौफ से जाग गई और मेरे कान मरोड़ते हुए बोला, ये सब क्या गंद खाना लगाया हुआ है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस वक्त क्या बोलूँ? अचानक ही वो लड़की खड़ी हो गई और बिना पीछे देखे बाड़े से भाग गई। मेरे दाया इसे पकड़ने के लिए भागे थे, लेकिन वो नहीं रुकी थी। वो इतनी शिद्दत से भागी थी कि लम्हा भी नहीं लगा, जबकि मैं वहीं गुमसुम सा बैठा था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मुझे गहरे ख्वाब से जगा दिया और हकीकत में लापता हो। अंदर आते ही उन्होंने मुझे डंडे से मारना शुरू कर दिया। गालियां भी निकाल रहे थे। बदबख्त, तुझे इस दिन के लिए मैंने अपनी आगोश में लिया था, ऐसा काम करेगा, वो भी मेरी रोटी रोजी की जगह पर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अब अपनी चप्पल उतार ली और गुस्से से मेरे सर पर बरसाने लगे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं खराफात में बहक गया था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बार बार उनके आगे हाथ जोड़ा, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते थे। वो फिर ऑन बन गए। मारने की आवाज़ से मेरी दाई भी आ गई और जब उन्होंने मारते मारते मेरे कारनामे का बताया तो वो भी खूब मारने पीटने लगी, साथ ही साथ गालियाँ भी देने लगी। तो हमारा खून होकर ऐसे गलाज़त भरी हरकत कर सकता है? आज मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा था और बाड़े से बहुत दूर आ गया। मुझे अब रोना आ रहा था। मैंने ये सब बैठे-बिठाए खुद के लिए मुसीबत ले ली थी।
ऐसे कई ख़यालात मेरे दिमाग पर हावी होने लगे थे और चलते-चलते मैं अपने गाँव से इतनी दूर निकल आया कि पीछे अब पलट कर नहीं देखा। मैं इतना अपने ख़यालों में गुम था कि आगे देखना भी गवारा नहीं कर रहा था जब अचानक मुझे ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई थी। मैंने पलट कर देखा तो एक ट्रक रफ़्तार से आ रहा था। मैं फ़ौरन एक तरफ हो गया। जब उसने मेरे पीछे पहुँचकर ब्रेक लगा ली, मुझे अब मालूम था कि ये आदमी भी मुझे अब मारेगा बिला वजह किसी गाड़ी के सामने आना और मरने की कोशिश करना। मेरे करीब आते ही मेरा कंधा पकड़कर झंझोड़ने लगा। बोला, पागल हो तुम? अगर अभी वक्त मैं ब्रेक नहीं लगाता तो तुम्हें नुकसान हो जाता। ये बात जबकि मैं रोते हुए बोला कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे मारना मत। वैसे ही मुझे बहुत मार पड़ी है। मेरे रोने पर उसने अब मेरा जायज़ा लिया। नीलज़दा चेहरा, हाथ-पाँव भी काफ़ी नीले और फिर निढाल वजूद के साथ इस आदमी को अचानक ही मुझ पर रहम आ गया। वो मुझे देखते हुए बोला, कहीं से भाग कर आए हो? मैंने सर हाँ में हिलाया। बोला कि क्या तुम भूखे हो? मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो मुझे ट्रक में बैठने का इशारा करने लगा। एक लम्हे के लिए मुझे भी खौफ आ गया, ये आदमी अगवाकार तो नहीं? मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, इसलिए मैं खामोशी से इसके ट्रक में चढ़कर बैठ गया। मेरे सर पर प्यार करते हुए बोला कि परेशान नहीं हो, खाना खिलाऊँगा। इसके बाद मुझे बताओ कि तुम कहाँ से भागे हो? मेरी साँसें अभी भी तेज़ हो रही थीं। मैंने बहुत मुश्किल से खाना हलक में अंडेला था और पानी पीकर गहरी साँस ली। खौफ के मारे मेरा जिस्म अभी भी थर-थर काँप रहा था। इस आदमी को मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आज मैंने एक लड़की की इज़्ज़त को ख़राब किया और अब अपने दाई और दाई से डर कर यहाँ बैठा हूँ। वो लोग मुझे ढूँढ रहे हैं लेकिन फ़िलहाल मैंने बात को घुमा दिया। तो आदमी ने मुझसे सिर्फ़ इतना पूछा कि तुम मेरे साथ रहोगे या फिर तुम्हें मैं वापस तुम्हारे गाँव छोड़ आऊँ? मगर मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रो पड़ा। तुम जो काम मुझसे करवाओगे मैं कर लूँगा। मैं बहुत मेहनतकश हूँ। मैं तुम्हारा ग़ुलाम बन जाऊँगा। अभी मुझे अकेला नहीं छोड़ो। न जाने वो अल्लाह का फ़रिश्ता कहाँ से आया था, मेरी मदद हो गई। वो मुझे अपने साथ लिए गुजराँवाला आ गया। सामान डिलीवरी करके हम लोग अब कराची के लिए सफ़र शुरू कर चुके थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इससे ढेरों बातें करूँ और वो मेरे साथ बहुत शफ़क़त से पेश आ रहा था। उसने मुझे बताया था कि उसकी कोई औलाद नहीं, वो 15 दिन बाहर रहता है और सिर्फ़ 15 दिन अपनी बीवी के साथ गुज़ारता है। अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो उसे औलाद की कमी महसूस नहीं होगी। मैंने काम के दौरान उसका काफ़ी सामान गाड़ी से नीचे उतारा और वो मुझे काफ़ी मुतासिर हुआ। ये सब करते हुए मुझे डर भी लग रहा था, न जाने ताया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो लड़की कौन थी जो अचानक मेरी ज़िंदगी में आई थी और तहलका मचा कर चली गई? बार-बार मेरे ज़हन में इसी लड़की का ख़्याल आ रहा था। कराची पहुँचकर भी मैंने उसकी बहुत मदद की थी। अब हम सीधा पेशावर के लिए सफ़र कर रहे थे। वक़्त की रफ़्तार न थमी थी, न कभी थमेगी। हम इसी तरह जगह-जगह ट्रैवल करते रहे। तकरीबन 3 साल बाद उसने मुझे अपने पास बिठाकर एक बात कही, अगर तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे तो तुम्हारा मुस्तकबिल यही बन जाएगा। एक बार ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी मैंने तुम्हें अपनी औलाद कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। वो रेस्टोरेंट का काम करता है मेरा दोस्त, वो तुम्हारे लिए वो भी। अब तुम सिर्फ़ हुक्म करो। मेरे पास कोई कागज़ात नहीं थे, मैं बिल्कुल खाली हाथ था। वैसे भी अम्मा-पापा के मर जाने के बाद मेरे तमाम कागज़ात सैलाब में बह गए। मैं हाथ ही हाथ था। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। जब मेरे अपने ही मेरे करीब नहीं तो मैं इन पाकिस्तान में रहकर क्या करूँ? आप जो मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो। और इनकी मेहनत और लगन ने 15 दिन में मेरे तमाम कागज़ात तैयार करवा दिए। इस आदमी ने कैसे किया था वो मुझे नहीं पता। मेरे लिए एक मेहरबान शख्सियत था। उन्होंने मेरे तमाम काम पूरे किए, टिकट के पैसे, पासपोर्ट, हर शे उन्होंने अपने दिली ली ज़िम्मेदारी ली। इसी आदमी की बीवी भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल एक माँ जैसी। मुझे खुद मालूम नहीं था कि 3 साल के बाद मैं पाकिस्तान की सरज़मीन छोड़कर दुबई रवाना हो जाऊँगा। वहीं पर मैंने इतनी लगन से काम किया। अब मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक था। मेरे नीचे पूरे 15 बंदे काम कर रहे थे और उन सब का सरबराह मैं था। हर महीने के आखिर में सबको लंगर खा खिलाता। मगर अब मेरी इस मुँह भोले बाप ने मुझे इत्तलात पहुँचाई कि मालूम हुआ है कि तुम्हारे ताया और ताई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम लौट आओ। मेरे ताया के आगे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे मालूम था उनके मरने के बाद उनका घर, उनका बाड़ा और उनकी ज़मीन
میری حصے میں ہی آئی تھی، لیکن میں نے پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں لوٹ کر گیا تو مجھے معاف کر دیں گے، ان کی اس لڑکی سے کیا لینا دینا۔ اب ان کی زندگی سے جا چکی ہے، میں نے جو غلطی کی تھی مجھے اس میں شرمندگی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لفظوں سے بیان کرنا باہر تھا۔ خیالوں کی دنیا سے میں لوٹ آیا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہریالی ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تایا اور تائی کس اسپتال میں ہیں۔ فی الحال گھر جا کر وہاں کے لوگوں سے ہی معلوم کرنا تھا۔ ارادہ رکھتا تھا کہ میں پیسے بھی اتنے ساتھ لایا تھا کہ ان کے علاج کروا سکوں، اور دل ہی دل میں ارادہ بھی کر لیا، اور اگر ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہوا تو ان کو دونوں کو ساتھ اپنے دبئی لے جاؤں گا۔ میرا ایک ہی رشتہ تھا اور میں اب اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سامنے رکی ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ سب کچھ 10 سال پہلے جیسا تھا۔ تبدیلیاں بھی آئی تھی اور باڑے کے دروازے پر پھول لگے ہوئے تھے، مگر گھر کے دروازے کے قریب بھی پھول ہی پھول تھے اور ساتھ 2 سائیکل بھی کھڑی تھی۔ میں حیران ہوا یہ سائیکل کس کی ہیں، مگر فی الحال میں سر جھٹک کر اندر داخل ہوا۔ گھر ویسا ہی تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کتنا عرصہ یہاں گزارا تھا۔ گھر کے اندر جو کمرہ اسٹور کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ کافی سجا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اب اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دوسرا جھٹکا میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ پورا کمرہ کافی اچھے طریقے سے سجا ہوا تھا۔ چارپائی، یہاں بستر، الماری، یعنی تایا نے گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ میں فوراً ہی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ کسی کے کمرے کے اندر جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اپنا سامان ایک طرف رکھ کر اب باہر آ گیا اور ایک پڑوسن کی خالہ کی طرف بڑھ گیا۔ خاتون باہر آ گئی۔ میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو اچانک ہی وہ میرے قریب آ کر مجھے پیار کرنے لگی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ اللہ نے تمہیں کسی فرشتے کی طرح پاکستان بھیجا۔ تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا ہو گیا تھا۔ تمہارے تایا بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ سب چیزیں نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تم اگر باہر ملک چلے گئے تھے تو کم از کم اپنے خاندان کا خیال تو رکھتے۔ تم ساری ذمہ داری اپنی تایا پر چھوڑ گئے۔ بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ جواب نہیں تھا۔ تایا کے خاندان کی ذمہ داری میں کیوں اٹھاؤں؟ لیکن فی الحال میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ میری تایا اور تائی کون سے اسپتال ہے، خدا را مجھے بتا دیں۔ اس عورت نے مجھے ایڈریس دے دیا۔ یہ ہمارے گاؤں کا قریبی اسپتال ہے۔ ایک رکشے میں بیٹھ کر سیدھا اسپتال گیا۔ دل ہی دل میں دعا کی، اے رب العالمین، میری تایا اور ان کی بیوی سلامت ہو۔ اتنے سالوں بعد آیت ان کی حفاظت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تایا اور تائی تو ایک بہانہ ہے، بلکہ پاکستان میں میرے لیے ایک نیا سرپرائز کھڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اسپتال داخل ہوا اور اپنے تایا کا نام بول کر ان کے بارے میں دریافت کیا تو آئی سی یو کی طرف اشارہ ہونے لگا۔ آئی سی یو کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھے اندر جانے سے روک لیا۔ بنا اجازت آپ اندر نہیں جا سکتے، پہلے آپ ان کے خاندان سے پوچھ لیں، اس کے بعد آپ کو اندر جانے دیا جائے گا۔ میں فوراً بولا، ان کا کوئی خاندان نہیں، وہ دونوں میاں بیوی میرے تایا اور تائی ہیں۔ یہاں کے محلے والے ہی انہیں لائے ہیں، میں ان کو سرپرست ہوں۔ جبکہ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ بھائی، ان کی سرپرست ان کی بہو اور ان کے پوتے ہیں، آپ جاؤ یہاں سے، پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ۔ اس عورت کی باتیں بھی بہت عجیب تھیں، اور اب اس آدمی کی باتیں بھی۔ میں فوراً بولا، ان کا بھی کوئی بیٹا نہیں، تو بہو کہاں سے آئی اور پوتے بھی ہو گئے؟ عجیب بات کرتے ہو، ان کا بھتیجا۔ مجھے اندر جانے کی اجازت دو۔ بولے، اگر تم آئی سی یو کے سامنے شور کرو گے تو ہم مجبوراً گارڈز بلا لیں گے۔ چپ چاپ جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، ان کی بہو اور پوتے کینٹین گئے ہیں، جیسے ہی آئیں گے تم اندر چلے جانا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ واقعی ان کی کوئی بہو اور پوتے بھی ہیں، شاید وہ کرایہ دار جسے کمرہ دیا ہو وہی ان کو اپنا ساس سسر مان رہی ہوں۔ ان کے بچے میرے تایا کو دادا کہتے ہوں، لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ 10 سال پہلے کی گئی ایک غلطی کتنے بڑا سزا بن کر مجھے پر نازل ہونے والی ہے۔ چند لمحے بعد اچانک ہی مجھے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے جیسے ہی گردن موڑ کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ سامنے سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی، کالی چادر میں۔ اس نے اپنا وجود چھپا لیا، کسی نے میرا دل مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ان کے بچوں کی طرف نظر دوڑائی جو اس عورت کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوا کہ جیسے وہ دونوں میرا عکس ہوں۔ 9 سال کا وہ دونوں لڑکے بالکل ہو بہو میری شکل کے تھے۔ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے،
آپ کی تعریف کون ہو، اس بار میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ 10 سال پہلے میں کافی دبلا پتلا تھا، لیکن اب میں نے جم وغیرہ کر کے خود کو کافی مضبوط بنا لیا تھا اور جسامت بھی بھاری ہو گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ میں قاسم تایا ابو کا بھتیجا۔ وہ لڑکا تم کون ہو اور یہ بچے کون ہیں؟ جب وہ لڑکی اچانک ہی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی تھی اور زمین پر بیٹھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم ایک سایہ ہو جو ابھی کے ابھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے تم وہ نہیں ہو۔ جبکہ وہ دونوں بچے پریشان سے ہو کر اپنی ماں کو سنبھالنے لگے۔ میں بالکل بے یقینی سے اس لڑکی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ روز میرے خواب میں آتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں تمہیں ہاتھ لگانے لگتی ہوں تم ہواؤں میں تحلیل ہو جاتی ہو۔ آج بھی تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ۔ مجھے پتا ہے تم چلے جاؤ، خدا کے لیے تم چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ میں اب دھیرے دھیرے اس کے قریب گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور وہ دوبارہ چیخنا چلانا ہو گئی۔ میں ان کے دونوں کلائیوں کو تھام لیا، اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولا کہ کیوں رو رہی ہو، کیوں چیخ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ میرا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ میں کوئی خواب نہیں ہوں، میں حقیقت ہوں۔ میرے بارے میں پناہ لینے کے لیے آئی تھی۔ سچ بتانا، خدا کے لیے وہ اور یہ بچے کون ہیں؟ جو اچانک وہ لڑکی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اپنے تایا تائی کے لیے آئے ہو یا اپنے بچوں کے لیے؟ بچوں کا الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا بول رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو اچانک اور وہ آدمی جو ابھی کچھ دیر پہلے آئی سی یو کے پاس کھڑا تھا ہمیں دیکھتے ہوئے بولا کہ اندر آپ کے پیشنٹس کو ہوش آ گیا ہے۔ میں اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور وہیں چھوڑ کر اندر گیا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے چونکا دینے والا تھا۔ دوسرا بیڈ خالی تھا، صرف تایا کا بیڈ ہی تھا۔ بس ان کے پاس آ گیا اور پہلے کی نسبت اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک ہی رو پڑے۔ ان کی تکلیف کو دیکھ کر میں فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ کافی تکلیف میں تھے، ہاتھ پاؤں سر پر جگہ پٹیاں تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم آ گئے ہو، مجھے یقین آ رہا تھا تم میری قاسم ہو نا۔ میں نے ان سب کا قرض ادا کر دیا۔ میں نے اس رات تمہیں بہت مارا تھا اور میں نے غلط بات نہیں کی تھی، میں نے بالکل ٹھیک مارا تھا۔ اب میں تم سے وعدہ لے کر مرنا چاہتا ہوں، تم اس لڑکی کا خیال رکھنا۔ یہ بچے تمہارے ہیں، یہ عورت تمہاری ہے۔ تمہارے جانے کے بعد ہم نے اس کو بہت خیال رکھا ہے اور اس نے ہمارا سارا دن یہ حاملہ کیفیت میں پورا باڑا سنبھالتی تھی۔ تمہاری تائی پر غصہ کرتی لیکن یہ نہیں سنتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جن بچوں کی وجہ سے وہ اس چھت کے نیچے ان کے باپ کی اس جگہ وہ سنبھالے گی، اور وہ سنبھال رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے ہمیں قاسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تم سب سنبھال لینا اور اس لڑکی سے نکاح کر لینا۔ جس وقت تم بھاگ گئے تھے یہ لڑکی ہمیں مل گئی۔ دراصل یہ بڑی حویلی کی وہ لڑکی ہے جس پہ منی کیا گیا، لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ غلط کاری ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے اسے نکال دیا اور پھر ہم نے اسے پناہ دے دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ماں بننے والی ہے اور وہ 2 جڑواں بچوں کی ہم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ یہ بچے تمہارے ہی ہیں، اب تم اس کا سہارا بنو گے، کیونکہ اس نے 10 سال تم سے وفا نبھائی ہے۔ اور اپنے تایا کی بات سن کر میں سانس لینا بھول گیا۔ راتوں کو چیخ کر کیوں اٹھ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھے بابا بابا کہہ رہا ہے، کوئی قاسم کہہ رہا ہے۔ یعنی حقیقت یہ تھی۔ اب جب اچانک تایا کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ایک دم 3 ہچکیاں لے کر آنکھیں بند کر گئے۔ افراتفری مچ گئی۔ پھر میں نے صرف ایک کونے میں کھڑا ایک ایسے سکتے کی کیفیت میں تھا، میں کسی کو اپنی حالت نہیں بتا سکا۔ مجھے 3 جھٹکے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا تایا تائی کا دنیا سے رخصت ہو جانا، دوسرا ایک عورت جو میرے نام پر بیٹھی رہی، اور تیسرا میرے بچے۔ میں اپنے گھر سے اتنا غافل کیسے ہوا؟ میرے پیچھے میرا ایک خاندان بن چکا ہے۔ ان کا تمام تدفین کا خرچہ میں نے خود اٹھایا، تمام مراحل طے کر کے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس وقت میں نے اس سے بات کی وہ خوب روئی۔ اس کا کہنا تھا کہ بے شک تم نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن تمہارے ایک عمل سے میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی اور وہ حویلی والے مجھے قتل کر دیتے، میری زندگی کو رون دیتے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے خوب معافیا مانگی۔ جو بھی ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا جس کا کفارہ میں ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کو بچوں کو اپنا نام دیا کیونکہ وہ میری اولاد تھی۔ باڑا خرچ زمین میں نے تمام چیزیں فروخت کر دیں اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب شفٹ ہو گیا۔
وہ لڑکی بہت اچھی تھی، اس لیے کبھی مجھے اسی عورت کی طلب نہیں ہوئی۔ کتنی عورتوں نے مجھے خود شادی کے لیے پرپوز کیا، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں اپنایا۔ شاید میرے اس نام سے منسوب ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس لیے میں نے کسی کی طرف دیکھا نہیں۔ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ کچھ کرتے ہو تو وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ آپ حقیقت سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن آپ کا روزہ ضرور کھٹکھٹائے گا، آپ کے آئینہ ضرور دکھائے گا۔ اس کا اب انجام آپ کے سامنے آئے گا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔